میں متعدد مرتبہ ممبر قومی اسمبلی رہا ہوں۔ اس وقت میں سوشل ورک کر رہا ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی حاجی امتیاز اس وقت ممبر قومی اسمبلی ہے اور یہ دوسری دفعہ وہ ممبر قومی اسمبلی بنا ہے۔ اس سے پہلے تحصیل ناظم، ضلع ناظم، وہ سیاسی ورکر ہے۔ میں یہ بات آپ سب کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ریکارڈ پورے پاکستان کے سامنے ہے کہ پورے سیاسی کیریئر میں کبھی ایک بھی ایف آئی آر نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی غلط کام کیا ہے۔ اب آپ سب لوگ صبح سے بریکنگ نیوز سن رہے ہیں کہ حاجی امتیاز کو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ورکر اغوا کر کے لے گئے ہیں ایجنسیوں کی نگرانی سے، اور 3 گاڑیوں میں لوگ آئے اور انہوں نے حاجی امتیاز کو پولیس سے زبردستی پولیس پہ فائرنگ کی اور زبردستی حاجی امتیاز کو اغوا کیا، چھڑا کے لے گئے۔ اب سر، میں یہ قرآن پاک ہے، اللہ کی برحق اور ہم سب کا اس پہ ایمان ہے۔ میں خود ایک عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اس قرآن پاک کی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ پہ نازل ہو۔ میں قرآن پاک کو اور آپ سب لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ ہم تک ساری اطلاعات پہنچی ہیں، حقائق کچھ اس طرح ہیں کہ کل اسد کیسر صاحب تو نہیں تھے، لیڈر آف دی اپوزیشن عامر ڈوگر صاحب، علی بھائی اور تمام پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی کے، انہوں نے احتجاج کیا، رائٹنگ میں اسپیکر صاحب کو حاجی صاحب کے پروڈکشن آرڈر کے لیے درخواست دی اور اسپیکر صاحب نے وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو پہلی تاریخ تھی جس پہ حاجی صاحب کو پیش کیا گیا تھا، تو اچانک ایک آدمی نمودار ہوا کورٹ کے اندر، اس نے کہا جی کہ میرا نام یہ ہے اور مجھے گواہ بنایا گیا ہے اس کیس میں۔ میں حاجی امتیاز ایم این اے کا سخت مخالف ہوں، لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ مجھ سے تو ان لوگوں نے سائن لیے تھے کہ آپ کو اسلحہ لائسنس بنا کے دیتے ہیں، تو مجھے انہوں نے گواہ ڈال دیا ہے۔ تو ایجنسیز کے پاس، اینٹی کرپشن کے پاس، کیونکہ جج صاحب نے واضح کہہ دیا تھا کہ کوئی اس کیس میں جان ہی نہیں رہی، 3 لاکھ کا جو گواہ تھا وہ بھی منکر ہو گیا ہے، بلکہ الٹا اس نے گواہی دے دی ہے، اور آج ان کے پاس اور کوئی کیس نہیں تھا۔ انہوں نے حاجی صاحب کو یا تو جیل بھیجنا تھا یا کیس ہی ڈسچارج کر دینا تھا۔ رات سے ہم کو اطلاعات مل رہی تھیں، میں نے تمام پی ٹی آئی کے لیڈران سے رابطہ بھی کیا کہ حاجی صاحب کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے تاکہ وہ پارٹی بدلیں۔ دیکھیں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میں تو سوشل ورکر ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کیا دکھ ہوتا ہے، درد کیا ہے، جس کو ہم مسنگ کہتے ہیں نا جی، مسنگ پرسن۔ اب یہ پنجاب میں شروع ہوا ہے اور یہ نئی واردات ہے۔ میں تمام سیاسی ورکر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نئی واردات ہے۔ میں اسپیکر صاحب ہیں سابق، اسد کیسر بھائی، اور تمام جو لوگ سن رہے ہیں کہ اب انہوں نے یہ ڈبل گیم کر دی ہے کہ حاجی صاحب کا پرچہ بھی ہمارے لوگوں کے اوپر ہو جائے گا، اور کورٹ سے بھی انہوں نے آج کہہ دیا ہے جی کہ حاجی صاحب کو تو رات کو وہ چھڑا کے لے گئے ہیں۔ تو میری دست بستہ، میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا، میں تو عاجز سا آدمی ہوں، نہ ہی ہمارے پاس طاقت ہے۔ بندوق آپ لوگوں کے پاس ہے، طاقت آپ لوگوں کے پاس ہے۔ پنجاب ایک ایسی سرزمین بن چکا ہے جس میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں، جس کو مرضی اٹھا لو۔ اور اس سے بری مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ سٹنگ ممبر قومی اسمبلی، اور آپ ریکارڈ چیک کریں، خان صاحب کے بعد سب سے زیادہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ اس نے لیے۔ اس کا جرم کیا ہے
کہ وہ پارٹی نہیں بدل رہا، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں لیڈرشپ سے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے، کہ سپریم کورٹ سے اس سے بہتر کیس کوئی نہیں ہو سکتا سو موٹو کا، کہ تمام حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں، ہر ایک چیز عیاں ہے، کورٹ کے آرڈر موجود ہیں، جہاں ویڈیو موجود ہیں. جب پہلی دفعہ حاجی صاحب کو اغوا کیا گیا تو ان کی مجبوری بن گئی پیش کرنا. اب ان کے پاس جب کوئی چارہ نہیں رہا، کوئی چیز نہیں بچی، تو سب سے آسان طریقہ اب رات ساری آپ دیکھیں جو ہمارے پبلک سیکریٹریٹ ہیں، ہم خدمت کی سیاست کرتے ہیں، آپ دیکھیں توڑ پھوڑ، آج دیکھیں سارے ہمارے گھروں کو توڑ گئے ہیں. ہمارے جتنے سپورٹر ہیں، ہمارے یو سی کے چیئرمین ہیں، ہمارے جو سپورٹر ہیں، ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ حاجی صاحب کو آپ نے چھڑایا ہے، پولیس کی کار پہ آپ نے فائرنگ کی ہے اور آپ کو اس میں نامزد کیا جائے گا. تو یہ دہشت کی، خوف کی علامت جو پنجاب میں قائم ہو چکی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے. پہلا تو میں عرض کرتا ہوں، گزارش کر رہا ہوں تمام اداروں سے کہ خدا کے لیے ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہے، ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے، ہم کوئی کمانڈو نہیں ہے، آپ ہمارے اوپر تشدد کریں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم پہلی تو یہ گزارش ہے. دوسری، چیف جسٹس آف پاکستان، پوری سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ انصاف کے لیے آپ انصاف کا ساتھ دیں. سیاست ایک طرف، لیکن جو بنیادی کسی بھی انسان کے بنیادی حقوق ہیں، ہم کہتے ہیں نا جی اسرائیل غزہ کے اوپر بمباری کر رہا ہے، آپ یقین کریں کہ آج جا کے دیکھیں کہ اسی طرح کی صورتحال ہے کہ بے گناہ جو ہے نا وہ لوگوں کے اوپر پرچے اور تشدد ہو رہا ہے. آپ سب لوگوں نے میری بات سنی، مجھے موقع دیا، بہت مہربانی، بہت شکریہ. بالکل. دیکھیں آپ کے سامنے یہ ساری سٹوری رکھی گئی ہے، اور جس طرح اس ملک میں یہ نظام چلانا چاہتے ہیں، ظلم کا نظام، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ابھی ایک طرف چوری ہے، دوسری طرف سینہ زوری. ایک طرف جو ہے نا یہ انہوں نے اغوا کیا ہے. میں تو کیٹیگریکلی کہتا ہوں جو ڈی پی او ہے، اگر چودھری امتیاز کو کچھ ہو گیا، ڈی پی او صاحب، ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں، ڈی پی او گجرات ہے نا؟ ہاں جی، ڈی پی او گجرات، یہ پرچہ ڈی پی او گجرات نے دیا. ہاں، ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں، ہاں جی، اگر کچھ ہو گیا تو تم ذمہ دار ہوگے، اس کی تم رسپانسبل ہوگے. یہ ملک بے آئین نہیں ہے. اس ملک یہ تمہارے باپ کا جاگیر نہیں ہے کہ تم جس طرح چلا سکتے ہو اور اس طرح چلاؤ. اس ملک میں پوچھ ہوگی. یہ حکومت پرماننٹ نہیں ہوتی. حکومت آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ بہت جلد اس حکومت کا یہ فارغ ہو جائے گی انشاءاللہ. مجھے ان کا بہت لمبا نظر نہیں آ رہا کہ حکومت چلے گی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں ایک پٹھان بیٹے کی حیثیت سے، اگر ان کو کچھ ہوا تو حساب کتاب سب سے لیا جائے گا. یہ دیکھیں، یہ ملک، یہ ہماری قانون ہے، آئین ہے، ہمارے رائٹس ہیں. اور اگر آپ پارلیمنٹیرین کی حیثیت ہے کہ پارلیمنٹیرین جو ہے نا آپ اس کو اتنا بے عزت کرے، اتنا بے توقیر کرے، تو پھر اسمبلی کس لیے ہے؟ پھر اسمبلی کو تو فارغ کرو. تم اگر بندوق کے زور پر یہ اسمبلی چلاتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ اس طرح نہیں ہوگا، بھائی جان تم بھی کسی کے بیٹے ہو، تم اس ملک کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کھیل رہے ہو، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ملک ویسے بھی چل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہوا، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو اغوا برائے تاوان کراچی اور لاہور میں ہو رہے ہیں، جو ملک میں بدامنی کا ایک بہت بڑا نہ تھمنے والا سلسلہ ہے. ملک تم سے کنٹرول نہیں ہو رہا. ملک میں جو نا نظام کو تم نے برباد کر دیا. اور رہا سا پارلیمنٹ کو تو ہم تو ویسے بھی ربڑ اسٹیمپ سمجھتے تھے، لیکن تم اپنے عمل سے اس پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ بنا رہے ہو. یہ نہیں ہے ربڑ اسٹیمپ. ایک پارلیمنٹیرین کو آپ اتنا بے عزت کرو کہ اس کی کوئی سہ نہیں. حالانکہ پریویلیج تو بہت جاتا ہے. پریویلیج کیا پریویلیج اور کیا ہوگا پریویلیج اور تشدد. میں آپ سے کرتا ہوں، میں تمام آفیسرز کو کہتا ہوں، آپ جو کام کرو قانون کے مطابق کرو.
جو کام کرو رولز کے مطابق کرو. اگر آپ قانون سے بالاتر کوئی کام کرو گے, کسی کا ایجنٹ بنو گے, تو پھر تم سمجھ سکتے ہو یہ حکومت ویسی بھی چند دنوں کی مہمان, میں مجھے تو کوئی چند مہینوں کی مہمان لگ رہی ہے. اور میں چیف جسٹس صاحب آپ نے کیٹیگریکلی ان سے اوتھ لیا تھا کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوگا. آپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں اور ان کو اس M&A کو پروڈیوس کروائے. آپ پکڑے DIG جو اس علاقے کا جو DIG ہے اور جو IGP ہے اور جو ڈپٹی کمشنر ہے یا جو DPO ہے, یہ پیدا کریں گے. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیا جائے. چیف جسٹس صاحب سے آپ نے فیصلہ کیا تھا, انہوں نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ اس کے بعد کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوگا. یہ اس کی بہترین مثال ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو جو ہے نا اس کو زبردستی اغوا کیا ہے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اینٹی کرپشن اور انٹرسٹنگ کام کیا FIR میں جو لکھا ہے, FIR میں ان کو 1 تاریخ کو جو ہے اس کی روانگی شو کیا. 1 تو ابھی آیا نہیں ہے. واقعہ ہوا ہے گجرانوالہ میں, انہوں نے شو کیا گجرات میں یعنی گجرانوالہ کی اینٹی کرپشن کے پاس ہے وہ, انہوں نے شو کیا ادھر. تو ایک تو یہ, تو ہم بالکل 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے. ہم انشاءاللہ جمعے کے دن جو ہے نا بھرپور اس پہ احتجاج کریں گے, اور اگر اس طرح اس نے پارلیمنٹ چلانا ہے تو ہم آپ کو کہیں گے کہ اس پارلیمنٹ کو ہم نہیں چلنے دیں گے. کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے رائٹس پروٹیکٹڈ نہیں ہیں, ہمارے جو نمائندے ہیں اس کی اس طرح تذلیل کی جاتی ہے. یہ عوام کی تذلیل نہیں ہے, یہ پورے عوام کی تذلیل ہے, اس قوم کی تذلیل ہے. اس ملک میں قانون کے ساتھ جو ہے نا ایک مذاق ہے. تو میں چند باتیں کر رہا تھا. بہرحال مجھے افسوس ہے کہ جو کر رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, یہ اس ملک کے آئین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں.